میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ وزیر اعظم صاحب انگلینڈ میں ہیں، انگلینڈ گئے 70 لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے، ان کے اندر کافی سارے صحافی بھی شامل تھے، اور پھر ایک صحافی انہیں ملی CNN کی، جن کو انہوں نے انٹرویو دیا، جس کے اندر کچھ ایسی باتیں کریں جس کے اوپر ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آج مہمان ہیں آیت اللہ درانی صاحب، PPP کے سینئر لیڈر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں بلوچستان کے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ درانی صاحب، پہلے اگر شروع کریں وزیر اعظم صاحب سے، ان کے انٹرویو کے کلپس آپ کو دکھائیں۔ Most other countries around the world, if a politician, never mind a prime minister, is convicted of a crime, if only on moral grounds, he would resign. Will you? According to my assessment and according to most of the parliamentarians and even all the coalition partners, they think that whatever I have done, it's according to the Constitution. I ask the question again, will you resign? If I'm disqualified. If I'm disqualified, notified by the Speaker, yes, I have to. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? وزیر اعظم صاحب، یہ جو آخر میں مسکرا رہے تھے، یہ کافی طویل مدت مسکراہٹ تھی، کافی دیر چلی تھی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا جو ہم نے دکھایا نہیں، کہ 81% پاکستانی جو ہیں وہ ناخوش ہیں اس نظام سے اور اس نظام کے اوپر اعلیٰ عہدیداران سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی بغیر سیاست کے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ۔ انہوں نے یہ کہا جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بعد پھر ایک سوال بنتا تھا کہ اس کا کیا تعلق جمہوریت سے اور عامریت سے۔ اس کے بعد ایک سوال آیا، 1/3 پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا جواب تھا جائیں، کون روک رہا ہے انہیں؟ درانی صاحب، یہ پولیٹیکل لائن ہے ہماری۔ کل کو خدا نہ کرے بلوچستان میں جانا ہوگا تو بھی یہی کہیں گے کہ جائے؟ نہیں، ان کو تو فوج روک رہی ہے نا۔ نہیں، وزیر اعظم کی حد تک وہ یہی کہیں گے کہ جائے؟ کیا ہے وزیر اعظم سارے آپ کے خیال میں سب اسی طرح کہیں گے؟ نہیں، ان کو وزیر اعظم صاحب نے جو اس طرح سوچا ہے، مریدوں کی کمی پر شاید اس نے نہیں سوچا ہوگا، شاید ملتان کے لوگ نہ جاتے ہوں، اس کو اس بات کا یقین ہے، سرائیکی بیلٹ کے لوگ نہ جاتے ہوں، کیونکہ ان کا ایسے نہ ہو جانے کے۔ نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حلقے میں سے لوگ نہ جائیں، باقی وہ کہتے ہیں سب جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دوسرے MNA کے حلقے سے کوئی جائے، نہیں، ان کے حلقے میں سے بھی PML نون والے چلے جائیں، شاید اس سے زیادہ بڑی خوشی ہوگی اس کو۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے نکل کر کے وہ لوگ جائیں گے، کہاں جائیں گے۔ دیکھیں، پولیٹیکل سوال تھا، اس کا پولیٹیکل جواب اس نے دے دیا۔ سیدھا سادہ سوال تھا اس کا۔ اس جواب مجرم اعظم کے تھوڑی سی ڈیفینس میں ایک چیز کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ان کا مطلب یہ ہو کہ جب انہوں نے کہا وائی ڈونٹ دے گو، اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ ہو کہ وہ یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ کی انفارمیشن یا یہ سروے غلط ہے۔ وہ اگر واقعی جانا چاہتے تو جا چکے ہوتے۔ یہ آپ کہاں سے انوینٹ کر کے لائیں؟ میں اب دیکھیں ایک ان کا بھی زاویہ دیکھیں، وزیر اعظم نہیں کبھی بھی آپ کو کوئی شخص کہتا ہے جو بھی میرے خیال سے ان کا یہ بیشتری بات ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ درانی صاحب، ایک مزاحیہ شو ہے یس منسٹر، میں آج کل واپس سے دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک مزاحیہ ایپیسوڈ ہے جس کے اندر ایک بچی کا، ایک پپی جو ہے وہ مائن فیلڈ میں گم جاتا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب سوچتے ہیں یار اس میں ووٹس بہت زیادہ ہیں، نیشنل گارڈ کو موو کرتے ہیں اور اسے ایک پپی کو ریسکیو کر کے لے آتے ہیں۔ یہ 1/3 پاکستان 6 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، اب ان کا یہ تعین کرے بغیر کہ وہ کون سے 6 کروڑ ہیں۔ آپ نے آف دا کف پہلا انٹرویو آپ کو ملا، آپ کے پاس اتنے سارے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاؤ وہ چن کے 1/3 کو بیچ سکتے ہیں کیا؟ اسی یس منسٹر اس نے کتنے انسانوں کا ادھر پورے کا پورا ملیامیٹ کیا، پورا نظام کو ادھر ختم کیا، یہاں کتنے لوگوں کو قتل عام کرتا ہے۔ قلعہ صاحب ان سے بہتر ہے تقریباً بہتر ہے نہیں، لیکن درانی صاحب آپ کا اشارہ تو اس طرف ہے کہ آپ پرائم منسٹر انگلینڈ کے سے کمپیئر نہ کریں گیلانی صاحب کو، کیونکہ جو گیلانی صاحب پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں وہ وہاں کے پرائم منسٹر نے نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ ایک بہت
دیکھیں میرے بہت خیال میں اہم بات میرے ہے، خیال سلمان میں صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں۔ مانتا ہوں آپ کی بات۔ دیکھیں اگر یہ انہوں نے کہا ہوتا ہے یہ سارے انگلینڈ کے 6 کروڑ لوگ ہیں جائیں تو جائیں، اگر بین الاقوامی سطح پہ اسٹریٹجی کے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے ہاں ہم سب کو مار دیں گے کہہ دیتے ہمیں بڑے عجیب لگتے، بیوقوفی کی بات لگتی، لیکن ٹھیک ہے یہ پاکستانیوں کی بات ہو رہی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم سے، جو ایک آدمی کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک امریکن اگر پکڑی جاتی ہے تو بل کلنٹن چلے جاتے ہیں نارتھ کوریا، وہاں پہ فوٹو پبلسٹی اسٹنٹ ہو جاتی ہے ایک کو، یہ 6 کروڑ کا سوال تھا، who is stopping them and then a smile۔ ایک بات بتا دوں کہ پاکستانی قوم نے اپنے آپ کو ابھی ایسا الجھایا ہوا ہے کہ وہ اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، نمبر 1 یہ میسج ہے۔ دوسری بات، اب آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ جس کو مطلب وہ اتنے پر اعتماد تھے کہ پاکستانیوں کو کوئی نہیں لے گا۔ گیلانی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی نہیں لے گا، سنو نا یہ پر اعتماد تھے۔ سنیے نا اس بات پہ کہ اگر القاعدہ ہم ہیں، اگر حقانی ہم ہیں، اگر طالبان ہم ہیں، اگر وہ جتنے بھی آگے پیچھے کے لبریشن، کون لے گا ایک تہائی تو آبادی آپ کو؟ مجھے بتا دو کہ ایک طرف سے تو آپ ہم سے رو رہے ہو، ایک لفظ حقانی سے تو تمہارے پسینے آ چکے ہیں، ایک بندہ ہمارا نکل جاتا ہے تو تمہارے پسینے آتے ہیں، ویزا تو کم از کم میرے حد تک تو نہیں دے رہا ہے، باقی کس کو وہ لے لے گا؟ جب میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں درانی صاحب یہ واقعی ہونے نہیں والا تھا، اس میں سوال صرف اتنا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو کم سے کم اس کو اس تنقیدی جائزے سے اگر آپ وزیر چلیں، اعظم یعنی کو ان سے غلطی ہو گئی، نکال دیں، اس نے کسی انداز میں اس کو کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں، میرے خیال میں کہ جو ہاں وہی میں نے یہ بات کہی ہو سکتی، اس کے علاوہ میں کوئی انٹرپریٹیشن دینے میں درانی صاحب علاوہ اس کے کہ میں اس چیز کو وہ انٹرپریٹیشن دوں جو میں نے دی، میں سوری ان کی طرف دیکھ نہیں پاؤں گا، اگر ایسا میں نہ کروں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہی چیریٹیبل انٹرپریٹیشن دوں وزیر اعظم، اور کیا کروں؟ آپ کو میں کمنٹس دیتا ہوں وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے عزت اور آبرو کو اچھے الفاظ کے ساتھ بچا لیا۔ درانی صاحب یہ پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی کابینہ اور پیپلز پارٹی کے 70 لوگ جو ان کے ساتھ گئے ہیں اس پہ تنقید نہیں، پیپلز پارٹی ملک کی ضرورت ہے، اگلی باری پھر زرداری، سوچ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس وقت سوال اس انٹرویو کا اس حصے کا تھا، صرف یہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ہے سر جس کو اس طرح تو نہیں کور اپ کیا جا سکتا نا کہ وہ شاید کہہ رہے تھے آپ کے خیال میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جتنا فائنانس ہو رہا ہے، جتنا کام ہو رہا ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، اتنا یورپ میں بھی نہیں ہے۔ سر یہ کوئی جواب نہیں، میرا سوال پرائم منسٹر کے بارے میں، آپ فائنانس ڈیولپمنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے گیلپ سروے کیا ہے اس کی انٹیلیجنس سروے بالکل سراسر غلط ہے۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غلط ہے، میں آپ کو اب اپنے ویسے میں آپ کو چھوٹی سی بلوچستان کا رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ پورے یورپ میں نہیں ہو رہا، بلوچستان کا جنرل سیکرٹری، میں پورے پاکستان کے بارے سے اس کی وجہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پرسوں ہم لوگوں نے ایک میزائل فائر کیا نہیں کیا، تو میزائل فائر کرنا کیا دکھاتا کمال ہے۔ ایک کام کریں، آپ میزائل کے نام جب سلیکٹ ہوتے ہیں، میرا سمجھے میں نے آپ کو بتایا اگر ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ ایک اسٹائل ہے نا، ہر کلچر کا اپنا انداز ہے نا، ہر ملک کا اپنا انداز ہے، ہر کلچر اپنے انداز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے، ہم نے جس ڈیولپمنٹ کا جہاں پر ہماری تیزی ہے وہاں ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے، کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو پرسوں ہم نے میزائل فائر کیا، یہ میزائل کے نام 1 سیکنڈ آئی لائک مطلب پورے ملک کی بجلی بند کر کے آپ نے ایک میزائل فائر کر دیا۔ سوال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا پورے ملک کی الیکٹریسٹی گریڈز میں میزائل آپ نے فائر کیا گیا؟ نہیں دیکھیں کچھ چیزوں پر ایک سیاست ہے، میں ایمان سے آپ کے سامنے اس بھی بات پہ بہترین ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، آپ کو میں قائل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ قومی معاملات کو میں زیادہ اوپنلی نہیں چاہتا کہ میرے دوسرا دوست ناراض ہو جاتا ہے کہ کیوں آپ نے اس طرح کیا، دوسرا دوست کون؟ جو بھی آپ کا مخالف ہوگا نا، دیکھیں کچھ چیزوں کا اندرون خانہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، بیرونی دنیا کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس بجلی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے، اگر میں پارٹنرشپ کی لڑائی میں موجود نہ ہوتا اور 10 سال سے یا 30 سال سے میں نہ لڑتا اور پارٹنر مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھ کر خالی بلینک چیک دے کر کے واپس اس پہ سائن نہ کرے اور اس لگا کے واپس کرے، اس وجہ سے یہ پالیٹکس ہے، اس کو کسی ٹائم آف دا ریکارڈ بات کریں گے۔ مثال کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھ لوں، مثال کے نام کو پراپر تجویز کہ یہ نام ہونا چاہیے، یہ نہیں، یہ ڈیفینس منسٹری کرتی ہوگی نا، ڈیفینس منسٹری کے پاس کوئی حق ہوتا ہوگا؟
मिसाइल के नाम। तमाम चीज़ें वो एक अलग सेक्शन है अच्छा, तो उनके साथ ये मैं बताऊं, ट्विटर पे मैंने एक कमेंट आई थी। मैं एक लफ्ज़ आपको बता रहा था, इसलिए कि अगर मैं किसी फील्ड पर डेवलप हो रहा हूँ तो हो रहा हूँ ना, मैं दो जगहों पर तो नहीं हो सकता। फील्ड के अंदर आप बजाय इसके माय पॉइंट है, ट्विटर पे एक कमेंट आई आप थी। मुझसे एक लफ्ज़ सूझे, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुल्क हय्यानुल फलाह का है, फलाही मुमलिकत है, तो यस, फिर मैं आपसे बात करता कि जनाब रोटी कपड़ा मकान, इस पर मेरी गुफ्तगू होगी आपके साथ। अगर आपने इसको हय्यानुल फलाह से निकाल करके जंगजू और मुतशद्दिद और उस पर लड़ाकू और इस पर मुसलसल जो है शक की बुनियाद पर हमेशा एक दूसरे को खौफ की निगाह से रखना, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बना हाँ, अगर आपने किराए का सिपाही, देखो अगर किराए के सिपाही की हैसियत से रखा है तो मुझे उस चीज़ की डेवलपमेंट पर मैंने कोताही नहीं की है, उसमें मैं किराए के सिपाही हम सुपरमैन है, सुपर, मैं पॉलिटिकल किराए का सिपाही भी कह रहा हूँ, ताजिर भी आपका। अच्छा, तो ये इनको गौरी बिकाऊ माल कह रहे हैं, इनको नहीं, बिकाऊ नहीं, अच्छा, झुकाव और बिकाऊ में फ़र्क है। झुकाव और बिकाऊ में फ़र्क है। ऐसा कर सकते हैं इन मिसाइल्स को कि बजाय इसके गौरी शाहीन गजनवी करके जिस चीज़ की कीमत पे वो मिसाइल बने हैं वो नाम रख दें, बिजली 1, पानी 2, रोटी तंदूरी रोटी, ये इस नाम पे उड़े ना, वो पता चल जाए अवाम को कि जी ये गए हमारे इस साल का बिजली का हकीकत में मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, होना तो ऐसे ही चाहिए था कि रोटी कपड़ा, रोटी मिसाइल, कपड़ा मिसाइल, मकान मिसाइल, ये पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट बजट, रोटी कपड़ा मकान का मिसाइल। हमने कब आपसे इनकार किया है? देखिए, मैंने आपको कहा कि कुरान के लिहाज से, मुसलमान की हैसियत से हय्यानुल सलाह और हय्यानुल फलाह, अब आपने मजहबी तौर पर पाकिस्तान को कहा है कि आप हमारे मजहबी अकीदे के मुताबिक सबसे ज़्यादा आपको मुसल्लह होना चाहिए, तो बस आप हय्यानुल सलाह पे चल रहे हो। किसने कहा? नहीं, एक सेकंड, तो सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस का जो इस्लामी निज़ाम है, इस्लाम में जो जितना ज़्यादा इंसाफ देने के हवाले से फलाह बहबूद के काम की जिम्मेदारी एक हुकूमत पे डालने का जो एक फ़लसफ़ा है इस्लाम का, और बड़े क्लियर कवानीन है, उनको आपने बिल्कुल अलग कर दिया। नहीं, मैं आपको समझा रहा था एग्जाम्पल दे रहे कि अगर आपने मुमलिकत को हय्यानुल सलाह पे चलाना है तो मज़हब के तमाम तो 4 साल से आप क्यों नहीं है? भाई, हय्यानुल सलाह हम लोगों के जोर पे तो नहीं, आपके पावर नहीं है। आप समझते हैं कि 24 घंटा 100% इस 60 साल के इख्तियारात आसिफ जरदारी साहब बैठ गए, वज़ीर आज़म गिलानी से बैठ गए, हम अपने दरबारों से आकर के इधर बैठ गए, तब इख्तियार मिल गया। बाबा इस तरह नहीं है। तो ये फौज को ब्लेम कर रहे हैं आप 4 साल की गवर्नेंस की? मैंने उसका नाम लिया नहीं, नाम नहीं ले रहे, बट आप इशारा तो वहीं कर रहे हैं। उसको भी पता नहीं, उसको भी बहुत सारी जगहों का फौज को भी पता नहीं। तो ये माइंडसेट है, वो अंदरूनी सेट है, बिल्कुल अंदरूनी खाना। अंदरूनी खाना असरशाही में भी है, फौज में भी है, सियासत में भी है। तो हमने आप में भी है, ताजिर में भी है। सही है, ताजिर में भी है, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर में भी है। बस वो ताजिर का लफ्ज़ सब आ गया ना, आप में हर बोलने वाला, लिखने वाला, लिखारी आ गया। तो एक देखो माइंड सेट को, तो ये लोग मिलते कब हैं? इनकी मुलाकात नहीं होती, ये रूहानी कशिश है इनकी अपनी आपस में। इनको जब वहाँ से कह दिया जाता है कि वो सेट करे, देखो किसी तो आप इलेक्शन में जब जाएंगे, वहाँ से कहाँ से कह दिया जाता है? मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मखसूस जगहों पे लोग जो हैं उनके तार खींचे जाते हैं कहीं से? नहीं, मखसूस नहीं होता पाकिस्तान में। कह रहे हैं रूहानी एक ताल्लुक है। मैंने आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रखने के लिए कि ये इनके नस्लों में अब आ चुका है। इनके किनके है ये जो 5 तबके हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट यार, पॉलिटिकल सियासतदान भी उसमें शामिल है। मैं चाह रहा हूं कि वो नहीं, सियासतदान भी उसमें शामिल है। मैंने तो सबसे पहले सियासतदान का नाम ले लिया, फिर खुदा ना ख्वास्ता बेवजू लोगों का तो मैं नाम किसी का नहीं ले सकता ना, बावजू लोग हैं सारे के सारे जो उन्होंने फिक्स किया हुआ कि पाकिस्तान को इस अंदाज में चलना चाहिए। क्या फ़ायदा है इससे? सूद, कुछ चीज़ें थे। तो सर आपकी हुकूमत इसके हवाले से अगर कुछ ना कर सकी थी तो उन्होंने रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए था। 4 साल से आपने, ऐसे नहीं हो सकता है। ये बाजी खून की बाजी है। ये बाजी बिल्कुल पक्की बाजी है। स्टेटस को और एस्टैब्लिशमेंट से आपको फायदा हुआ ना, आपने तो मजे उठाए हैं इसके 4 साल। लिया बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से। ठीक, देखो आपका क्या ख्याल है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। अब आप डिफाइन करें, बिल्कुल उसी के बुनियाद पर हम सर। लेकिन सदर को एक आइन और कानून के दायरे में एक जिम्मेदारी नाफिज की गई है कि वो इस मुल्क को चलाए। ये नहीं है कि वो मुल्क पे काबिज तो नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि उससे खराबी किया? कहाँ उसने कोई मुदाखलत की है? ज़रा मुझे बताइए उस जगह का नाम। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ सदर पाकिस्तान ने मुदाखलत की हो,
صدر پاکستان تو دیکھیں اس لیے میں نے لفظ چلا رہے ہیں پرائم منسٹر کو. نہیں میں نے ایک لفظ بٹ ہم یہ بات نہیں مان چلیں اس بات کو ہٹا رد بھی کر دیں. صدر کے اوپر آپ خود ہی الزام لائے, اس گفتگو کو صدر تک آپ ہی لائیں. میں لے کے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کا جو طریقہ کار تھا کدھر سے کہاں لے جانا ہے, میں نے ایڈوانس پہ اس کو لا نہیں, ہم صدر پہ نہیں لے کے جاتے, میں لے کے جمہوری صدر ہے. میں ہاں اب مانو تو شروع میں کہا کہ اگلی باری پھر زرداری. ہاں تو آپ نے جب شروع کیا تھا پھر میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جب تمام اختیارات دے دیے, پارلیمنٹ کے اندر لائے, ان کو دیے, جن کو دیے وہ کہہ رہے ہیں ایک تہائی ملک جانا چاہے تو جائے. نہیں اچھا یہ بڑی دانش مندی کی انہوں نے بات کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ریزائن کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو میں ریزائن کر دوں گا. اس وقت تک بھی ٹھیک تھا حیدر وحید, یہ جو آخری جواب نہیں ایک سیکنڈ, یعنی کہ کہنے میں آپ مجھ سے پوچھیں آپ اس سیٹ سے اڑ جائیں گے اور میں بولوں گا ہاں جب میں اٹھا کے مجھے وہاں باہر پھینک دیا جائے گا تو میں اڑ جاؤں گا. نہیں, لیکن ان کا یہ جواب صحیح تھا کیونکہ کورٹ کا باعث ہے ان کی نظر میں, ان کو حق ہے یہ کہنے کا کہ جی ہمیں جب ہمارے اپنے لوگ ڈسکوالیفائی کریں گے تو کر دیں گے, یہ رائے تھی. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. پرائم منسٹر پلیز نہیں, بٹ آپ کس طرح کی بات نہیں ہو سکتا سر. کچھ چیزوں کو آپ اس طرح کریں. دیکھیں ہمارا پیپلز پارٹی کے حوالے سے حکومت چلانے کی وجہ سے ایک اختیارداری ہے جو کہ عوام کا ہے. عوام کے تمام اختیارداری کو لے کر کے جب آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پارلیمنٹ نے تمام اختیارات جو کل صدر پاکستان کے ساتھ ہوتے تھے آج پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے پاس ہے, اور وہ تمام اختیارات اتنی دفعہ چیلنج اس لیے میں نے کہا زبردست. دیکھو اس ملک میں واحد پریزیڈنٹ ہے سردار آصف زرداری صاحب جس نے اپنے تمام اختیارات کو جو رکھتے ہوئے اس نے اٹھا کر کے انٹیریئر منسٹری صبح ایک اعلان کرتی ہے کہ ISI جو ہے وہ اب ہمارے نیچے آئے گی, شام میں اعلان ہوتا ہے یہ تو غلط کسی نے کہہ دیا تھا, ساری طاقت دے دی. دیکھیں کبھی کبھی ایسی چیزیں آپ لوگ بھی باتوں میں وزیر اعظم نے کوئی بات کی اور آپ اس کو اپنے سر پہ لے گئے, ایسا کوئی نہیں. نہیں اچھا عمل تھا انٹیریئر منسٹری کے انڈر آنی چاہیے ہمارے, یہ تو وہ پہلے سے وزیر اعظم کے انڈر ہے, وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے. ریئلی ہاں, دی ISI ورکس انڈر دی پرویو آف یوسف رضا گیلانی. تقریباً تمام ادارے جو ہے نا صدر اور وزیر اعظم کے انڈر ہیں آئین کے مطابق. نہیں آئین کے مطابق تو ٹوٹل ہی ہیں. تو اب اگر اسی ٹوٹل کو لے کر کے اگر کسی جگہ پر اگر میں اور آپ تھوڑے سے کر لیتے ہیں تو خرابی ہماری سسٹم میں خرابی نہیں ہے. اختیارات کا ایک مرکوز طریقہ کار ہے جو ہم نے اور آپ نے تقسیم کر کے دیا ہوا ہے. اچھا آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں, آپ سے اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ 4 سال سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں تو اس حلقے اور اس صوبے کے حوالے سے کیا بہتری آئی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں میں 2 چیزیں بتا دوں گا. میرے حلقے میں وہ ترقی نہیں ہوئی ہے کہ جس کو میں آپ کو کسی عرب صحرا کے روشنیوں کا شہر بنا چکا ہوں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں صرف اتنا ان کو کہہ دوں گا کہ آپ نے پولیٹیکلی جب مجھے بھیجا تو اس وقت آپ کے صبح اور شام کے 60 سال کے اور خصوصاً سن 73 کے بعد 77 کے بعد 5 جولائی سن 77 کے بعد آپ کا ایک ہی نعرہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اور کنکرنٹ لسٹ. تو ہم نے 5 جولائی سن 77 کے بعد آپ کو لا کر کے 73 کے آئین کے باہر. ایکچوئل پاور ڈیوالو ہوئی کیا؟ بلوچستان کے عوام امپاور ہوئے؟ صرف ایک لمحے کے لیے اگر آپ مجھے چھوڑیں, ایک لمحے کے, میں بھی آپ کی طرح ہوں. سن 73 کے آئین کے مطابق سن 77 میں آ کر کے جو 5 جولائی کو واقعہ ہوا نا حادثہ, وہ واقعہ جو ہے نا اس کے نیب البدل میں مجھے اب آ کر کے دینا پڑا اس بلوچستان کو 73 کا آئین واپس, جس میں سے صوبائی خود مختاری گزشتہ 1 سال سے, پچھلے سال سے اب تک کسی بھی پروگرام میں میرے پیارے آپ نے کنکرنٹ لسٹ اور صوبائی خود مختاری کا نام نہیں لیا. اس کا عمل آپ نے کہا کہ اگلے الیکشن کے بعد کریں گے, ابھی تو ایک ڈیلیما ہے. نہیں آپ نے آن پیپر تو کر دیا, لیکن سر اس کا اصل میں ایکسیکیوشن. میرے پیارے اس وقت بھی بہت سارے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے یہ جتنے اکاؤنٹنٹس ہیں اس شہر میں, آیت اللہ درانی صاحب وہ کہتے ہیں بھائی کس کو دیں, یہاں پہ بھی ایک صوبے میں بھی بورڈ بن گیا ہے, وہ والا بورڈ بھی کھڑا ہے, فیڈرل بورڈ کہتا ہے کہ ہمیں دو, صوبے والا بورڈ کہتا ہے کہ ہمیں دو, ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے. دیکھیں ایک آئین کے مطابق بہت ساری چیزوں کو ہم نے صوبوں کو دیا ہے اختیار, تو کبھی اگلے الیکشن کے بعد بہت اچھا کیا ہے ویسے. نہیں بہت ساری چیزیں اگلے الیکشن میں آئیں گی. یس جی, اگلے الیکشن کے بعد وزارتوں کی تعداد کم ہوگی, بہت ساری طاقت آئے گی, اختیارات بہت کم ہوں گے, مرکز کے پاس نہیں ہوں گے, لوگ صوبے میں جا کر کے الیکشن لڑیں گے. اگلی دفعہ جو فائنانس ہوگا, جو سب سے زیادہ تیزی ہوگی اور جس کا مارکیٹ اور جس میں کمپٹیشن قریب ہوگا, جو حلقے کے قریب ہوگا, وہ زیادہ جو نا صوبائی وزیر جو ہے نا صوبے کے لوگ الیکشن لڑیں گے, مرکز کی ویلیو نہیں ہوگی.
درانی صاحب یہ ویسے آپ جو صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں نا، حاضل بزنجو صاحب ہمارے شو پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بلوچ لوگ آپ سے صوبائی خود مختاری مانگتے تھے تو آپ انہیں وہ نہیں دیتے تھے، آج وہ آپ سے آزادی مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو پلیٹ پہ صوبائی خود مختاری رکھ کے چلے ایک سٹیپ آگے پیچھے ہو گیا تھا، کیا فرق پڑ گیا؟ ہو گیا نا. ان کے کیا خیال آپ میں نے بھی فرق وہی پڑا؟ بات کر دی؟ نہیں ان کو کیا بالکل فرق گیا. پڑتا؟ نہیں ایک سٹیپ تو ہو گیا نا. وہ اس نے سائن ابھی کیا، کس نے؟ حاصل بزنجو صاحب نے ابھی سائن کر کے دے دیا. سن 73 کے میں الیکشن کے بعد 77 کے بعد تو پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں نہیں رہی نا، رہی نہیں. اس پورے دور میں یا ماشاء اللہ یا اس کے ساتھی. صحیح. ہمارے دور تو نہیں رہا، ہم تو نہیں رہے. مولانا بھی کافی پاپولر ہے. نہیں قوم پرستوں کی حکومت رہی بلوچستان میں، جی جی. یا بلوچستان کے لوگوں کی رہی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے پنجاب میں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب اور بلوچستان. نواب اکبر بگٹی بھی تو گورنر رہے تھے بلوچستان کے آپ کے زمانے میں 90s میں، اور اسی زمانے میں آپریشن ہوا تھا بھٹو صاحب، اور انہوں نے خود مل کے آپریشن کیا. نہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ. ہاں وہ ہمارے دور میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ مدت کے لیے رہے تھے، اس کے بعد مرکز اور ان کے بعد کراس ہو گیا تھا. دیکھو ایک چیز، آپ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو اگر کسی پارٹی نے ڈیولپ ہونا ہے اور کسی پارٹی کا کوئی نظریاتی اور فکری لگاؤ ہے اور ڈیولپ لگاؤ ہے اس ملک کے ساتھ، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو یہ 4 سال میں اس بات کی عکاسی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کے خیال سے پچھلے 4 سالوں میں؟ ایک چیز مجھے بتاؤ، کے پی کے میں ہماری پوزیشن کتنی کمزور ہے آپ کو پتہ ہے؟ بلوچستان میں ہماری پوزیشن کتنی کمزور ہے؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. پنجاب میں ہماری پوزیشن کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اور ادھر اللہ کے فضل سے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہماری پوزیشن کتنا ہے کہ ہم بس وہ صوبوں اس کی. کا کیا مطلب؟ نہیں یہ تو سمجھائیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا کہ ہم پسنے والے، مطلب اس میں وہ کیا کہتے ہیں خشخاش وغیرہ. تو یعنی کہ آپ ہر جگہ ناکامیاب ہوتے ہوئے بھی ناکامیاب نہیں ہے، پھر بھی فیڈریشن پکڑے بیٹھے. ہم نے کامیابی کے اس راز کو پا لیا ہے کہ سب کو لے کر وہ راز ہے صدر آصف علی زرداری، سب کو ساتھ لے کے چلنا. سب کو ساتھ لے کے چلنے کی آپ نے بات تو کی، لیکن اگر آپ ناکام ہیں تو عوام اب ناکام ہم نہیں ہیں، ہم ناکام نہیں. اقتدار رکھنا اگر گول ہے دیکھیں ایک تو پھر چیز تو آپ کامیاب. پوری دنیا کو اب ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ 62 سال یا 65 سال کے اقتدار کے بعد اب پاکستان کے لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، اور تمام مراحل کے آئین. آپ کے بلوچستان کے عوام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں؟ یس. اور یہی بات کرتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، شکر ہے جمہوریت ہے، شکر ہے جمہوریت ہے، یہی کافی ہے، بس یہی لوگ رہیں، ڈیلیور کریں نہ کریں، سب بلوچی یہی کہہ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن اب یہ کہہ دینا کہ وہ نہیں ہے تو کل بھی تو وہ اقتدار میں تھے. آج اگر میرے دور میں وہ ناراض ہے، میں نے تو اس کے دور میں اسلحہ نہیں اٹھایا. جو دوست ہے نا وہ کل تو اقتدار میں تھے نا. ایک بریک کی طرف جائیں گے درانی صاحب، اور وزیر اعلیٰ تھے اور گورنر تھے. بریک سے واپس آئیں گے درانی صاحب تو آپ کے صوبے بلوچستان کے حوالے سے بھی نئے صوبوں کی بات کریں گے، کیونکہ ابھی تک بات ساری پنجاب کے حوالے سے ہو رہی ہے. اس کے بھی دور رقص نتائج ہوں گے پنجاب کے صوبے پہ اور پورے پاکستان کی سیاست پہ. لیکن کیا یہ بات پھر آگے بڑھ کے سندھ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، کیا پختونخوا کے حوالے سے ہو سکتی ہے؟ درانی صاحب سے ان کی اپنی رائے بھی لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ ایک سیاسی جو ہے گیم ہے یا واقعی ایک عوام کی آواز ہے. نئے صوبوں کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو میں آیت اللہ درانی صاحب، سینئر لیڈر فار دا پیپلز پارٹی. سر یہ آپ نے مائنڈ سیٹ، اسٹیبلشمنٹ، یہ جو پیپلز پارٹی کے فرض ہوتے ہیں شو کے شروع میں، کسی بھی شو کے شروع میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. کیا اسی وجہ سے ایک صوبہ جس کے اندر 60% لوگ رہتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے، یہ سوچا جاتا ہے تمام اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی ہو، پولیٹیکل، ملٹری، جس طرح کی بھی ہو، میڈیا وائز بھی ہو، تو اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اور نئے صوبوں کی بات کری ہے، یا اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو بھی کوئی آپ نے حل دیکھا ہے کہ یہ آخری سال ہے اس کے اندر شور مچاتے ہیں؟ آپ کے سوال میں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے جو اس کا مجھے جواب دینا ہے، جو آپ کا اوریجنل سبجیکٹ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے، اس سے پہلے ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا، آپ نے فرائض کا لفظ بیچ میں استعمال کیا. بھٹو صاحب نے اس ملک کو جب کسی ایک سیکٹر سے اٹھایا، میں نہ آزاد کہہ رہا ہوں نہ پابند کہہ رہا ہوں، جب وہ اٹھایا اس کو، تو اس نے بھٹو صاحب نے ان کو حقوق یاد دلائے.
جس میں سے لیبر بھی، ہر طبقہ فکر نے اپنے حقوق کو، لیبر اور ہاری ہر ایک نے اسٹوڈنٹ بھی تھا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، زید بھی تھا، بکر بھی تھا، ہر شعبہ اٹھ گیا اور حقوق یاد دلائے. اور واقعی بھٹو صاحب نے ان حقوق کے بنیاد پر ان کو جب یاد دلایا تو ان کے سبجیکٹ کے ساتھ روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ان کو موو بھی چلایا اور دینا بھی شروع کیا، جس میں سے سیاسی حقوق میں سے اس کی آئین سازی تھی. ایک لفظ اب صرف یہ کہ بھٹو کو یقین تھا کہ یہ قوم اپنے فرائض پر بھی اسی طرح جائے گا جس طرح میں ان کو حقوق کو یاد دلا رہا ہوں. اب اتفاقاً بھٹو صاحب جب فرائض کے سیکنڈ اس میں آ رہے تھے کہ اب سب کے سب اپنے فرائض کے ساتھ چلیں گے، تو اس وقت بھٹو صاحب نہیں تھے. اس لیے پیپلز پارٹی کا ایک پورشن جو حقوق کا تھا وہ تو سب کو یاد دلایا ہم نے. جب ہم فرائض پر آ گئے تو اس وقت کسی فرائض کی جو قبضہ کسی اور کا ہو گیا. اب آتے ہیں اس دفعہ پیپلز پارٹی نے اپنے فرائض نبھاتے ہوئے، اس دور میں آصف زرداری صاحب نے اپنے فرائض نبھاتے ہوئے تمام وہ حقوق جو صوبوں کے متعلق تھے وہ بھی دے دیے جو مرکز میں سلب ہو چکے تھے. اب صوبوں کے فرائض میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ کر کے انصاف کے ساتھ، اگر اپنے کونے پر قدرے پر جہاں جہاں یہ سیٹ اپ، اور وہ جنوبی پنجاب میں نہیں کرتے، ایک سیکنڈ، اگر یہ پہنچا سکتے ہیں تو یس پہنچا دے، پھر نہیں پہنچا سکتے تو صوبہ چھوٹا، پھر صوبہ چھوٹا کرنا پڑے گا. اسی لیے اگر پنجاب کے میرے دوست جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، طاقتور قسم کے خادم اعلیٰ، جو میرے لیے تو جناب میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اب وہ خادم ہیں یا وہ حاکم ہیں، مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ مطمئن ہیں اپنے صوبے کے حقوق کو یکساں حالت میں یا حد کی حد تک جو کہ ان کے حقوق واقعتاً بنتے ہیں، اگر وہ دے دیا ہے تو یاد رکھنا پھر کسی صورت میں بھی سرائیکی صوبہ نہیں بنے گا. درانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سیلاب کے زمانے میں لوگوں کی مدد کرنے جاتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر سے ہی مطلب پہنچے، دیکھا، دورہ کیا، واپس آ گئے. پہلی بات ان کے آپٹکس بہتر ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کام کم سے کم ٹی وی پہ. دوسری بات یہی بڑی سر، ایک صوبے کی تقسیم کے لیے اس صوبائی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے چانس نہیں ہے. اور پی ایم ایل نون کے ساتھ آپ اس حوالے سے رابطے نہیں بلکہ ایک سیاسی تحریک چلا رہے ہیں ان کے خلاف. یعنی کہ یہ تحریک آپ کی جنوبی پنجاب کی محض ووٹس کے لیے جنوبی پنجاب کی بیلٹ میں، اور وہ کامیاب ہو رہی ہے. بائی الیکشنز آپ لوگ 4 جیت گئے میرے خیال سے، تو اسی لیے آپ کر رہے ہیں نا. صوبہ بنانے کے حق میں تو آپ لوگ اگر ہوتے تو پہلا سال تھا، دوسرا سال تھا، تیسرا سال تھا، چوتھا سال تھا، 18ویں ترمیم تھی، 19ویں تھی، 20ویں تھی، بہت ساری آپ باتیں مل جوڑ کے کر سکتے تھے. دیکھو، یکجا رکھنا ہر سبجیکٹ پہ مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں رشتہ داریوں کے حوالے سے بھی رشتے بھائی بہن اپنی ذات برادری خاندان میں جب آپ رشتہ طے کرتے ہیں اس وقت بھی بڑا مشکل پیش آتا ہے. ہر ایک الگ الگ اینگل سے اپنا اپنا سوچتا ہے. اگر ہم ان حقوق کو دینا چاہیں اور مرکز اور صوبے کے بیچ میں تھوڑا سا شکر رنجی ہو یا تعلقات کا کھچاؤ ہو یا ایک چیز ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ہو تو یکدم میرے فرائض کو یا میرے مطالبے کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے پنجاب کے آج کی حکومت میں جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں نہ، اگر آج پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں مکمل طور پر با اختیار 2/3 میجارٹی کے ساتھ صوبے میں موجود ہو تو نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہ کیا ہی گیا ہے تاکہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کو محدود کیا جائے سینٹرل اور ناردرن پنجاب کے لیڈر کی حیثیت سے. آپ لوگوں نے یہ کیا، یہ اس لیے ہے اور یہ بہت کامیابی سے آپ نے اس لیے کیا کیونکہ اب نواز شریف صاحب، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ہی پروونشل اسمبلی میں انہیں ایک ریزولوشن کم سے کم موو کرنا پڑا ہے ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے سبجیکٹ کو، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بائی الیکشنز میں انہیں نقصان ہو رہا ہے سرائیکی بیلٹ میں. تو اب اپنی وہ پوزیشن جو تھوڑی سی اٹل نظر آتی تھی اب وہ بالکل کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو ہم جنوبی یا ناردرن پنجاب کی پارٹی رہ جائیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اگر نواز شریف صاحب لیڈر ہیں اور نیشنل سطح پہ کوئی الیکشن بھی انہوں نے جیتنا ہے تو کم سے کم ناردرن اور سینٹرل پنجاب سے باہر سرائیکی بیلٹ تک تو آنا ہوگا انہوں نے. تو آپ نے تو بالکل سیاسی طور پہ ان کو پھنسا دیا تھا اور اب وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. میرے خیال سے اینڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آلدو یہ صوبہ نہ بنے لیکن جب الیکشن ہو تو وہاں پہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہوں گی کہ ہاں صوبہ بننا چاہیے. چلے ایک بات پر تو ہم اور آپ متفق ہو جائیں اور ہو گئے کہ ہم نے جو موو چلائی ہے وہ موو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے نون لیگ. ہاں بالکل نیلے پہ دہلا چلا ہے انہوں نے، بھاولپور صوبے کی شک ڈال دی ہے انہوں نے. آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. ہم لوگ یقیناً سیاستدان ہیں، ہم خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز تو ہے نہیں. سر آپ ایڈمنسٹریٹو بہتری نہیں سوچ رہے، آپ سیاسی ووٹس حلقے سیٹ سوچ رہے ہیں اور صحیح سوچ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں فی الوقتی قوم کی یہی ضرورت ہے، اس کو ہم لوگ لے کر کے چل رہے ہیں
اور وہ پورا کر رہے ہیں. ویسے بھی ریزولیشن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہو گیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, لفظی کارروائیاں ہیں نا, ریزولوشنز ڈو ناٹ ہیو دی فورس آف لا. نہیں فورس آف لا کی بات تو بہت دور کی ہے درانی صاحب. آپ نے لیکن ایک بہت بڑا چیز اچیو کر لی, آپ نے جو ایک اٹل سٹانس, ہاں اب وہ اٹل سٹانس جو ہے وہ ان کا بریک ہو گیا ہے, اور اب وہ لچک میں نیگوسیشنز ہوں گی, اور ایونچولی میرے خیال سے نواز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشنز کے زمانے میں یہ ریزسٹ کرنا یہ اس ڈیمانڈ کو, بے شک کہ ایکچولی صوبہ نہ بنے. اگر اسی دوران میں سرائیکی صوبے کے ساتھ یعنی جنوبی پنجاب کے ساتھ اگر باولپور کا صوبہ بن بھی جائے تو فائدہ دگنا ہو گیا کہ کم ہوا؟ اچھا ہوا نا. آپ کا دوسری بات ہے کہ میں یہ فائدہ تگنا کیوں نہیں کر دیتے, ہزارہ صوبہ بھی بنا دیتے ہیں, that's just 2 districts یار, بہت چھوٹا ہے. اور ایک چوتھا فائدہ بھی اس سے لے لیتے ہیں, اپر بلوچستان کو پشتون بلوچستان سندھ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, پھر سب کچھ کریں نا ایڈمنسٹریٹو بنیادوں میں آپ کو بتاؤں 23 بنا دیتے ہیں ڈسٹرکٹ. جو چیز سیاسی طور پہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں. پنجاب توڑو, سندھ مقدس ہے اس کی بات نہ کرو پروونسز بننے کی, پنجاب کی بات کرو. پنجاب کو جو ہے توڑنا ٹھیک ہے, سندھ کو توڑنا ملک کے توڑنے کے مترادف. میرے خیال میں یہ تو سیاسی مسئلات ہیں نا, اصول تو کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں کچھ جگہوں پر لاکھ ایریا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے, کچھ جگہوں پر کچھ چیزیں کھیلی جا سکتے ہیں, ہر جگہ اس گیم کو اور اس کام کو نہیں لے جایا جا سکتا. پنجاب سے اگر پنجاب سے یہ آگے نکل جائے گا تو پھر کسی صوبے نے اس کو ریزسٹ نہیں کرنا ہے, کوئی صوبہ کسی کو ریزسٹ نہیں کرے گا اگر وہ جینون ہوگا, اگر وہ سیاسی مفادات کے لیے نہیں ہوگا. اب پہلے ایک کا تو ٹرائی کرنے دو, اس پر تو نتیجے ایک کا نہیں سر, پنجاب خصوصی بھی ہے. 60% عوام جس صوبے میں رہتی ہے وہ وفاق نہیں سمجھی جا سکتی, وہ ایک صوبے کی ایک ایکسٹینشن سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ اگر صرف یہی کر رہے ہوتے تو بھی اچھا ہوتا. آپ تو سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک ہم اپنے بحث کو اس انداز میں رکھیں ہیں, سوچیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سرائیکی لوگ بھی آج بھی ہیں نا, جنوبی پنجاب کے لوگ, سرائیکی کا لفظ میں استعمال نہ کروں تو جنوبی پنجاب کے لوگ اس میں موجود ہیں. اگر انہوں نے اس ریزولیشن میں قرارداد جو اس کے سامنے آ گئے اگر انہوں نے ریجیکٹ کیا تو میں اور آپ کون ہوتے اس پر بات کرنے والے؟ انہوں نے اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کیا. اگر فرض کیجئے آج اسمبلی میں پیش ہو ابھی تو ایکسیپٹ پورے پنجاب کی اسمبلی نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کم سے کم کمیٹی بنا کے جو بھی آگے بڑھیں اس معاملے میں. دیکھو نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر وہ ریجیکٹ کرے تو اور اگر ایکسیپٹ کرے تو ہم کیوں بولے اس پر؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو پورا حق ہے, آپ کو پورا حق ہے. آپ پنجاب میں اگر چاہے ایتھنک بنیاد پہ ہو یا ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ ہو, آپ کو دلیل آپ کو دینے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سندھ میں کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟ سندھ میں اگر بات ہو تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غداری ہے, یہ تو ملک توڑنے والی بات ہے. فرق کیا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. اور سندھ کی انٹرنل قومی جو جماعتیں ہیں وہ سندھ کو الگ کرنے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کو معافی ہے. میرے خیال میں کہ ایم کیو ایم بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ سندھ کی تقسیم ہو, اس لیے کہ اچھے انداز میں سندھ کے لوگ اور یہ رہ رہے ہیں ان کو دیکھیں نا, یہ لسانی بات نہیں ہے, یہ مہاجر ورسز سندھی ورسز پٹھان نہیں ہے. اپنے اشارہ تو یہی تھا نا سر. دیکھیں یہ سوال ہے ایڈمنسٹریشن کا, یہ ساؤتھ پنجاب ورسز نارتھ پنجاب ہے, سرائیکی ورسز پنجابی نہیں ہے. میں نے انصار اور مہاجر کا لفظ کے متعلق تو سوچا بھی نہیں نا. میں نے کہا کہ یہاں کے لوگ کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو تقسیم کی ضرورت کون سا کمفرٹیبل لیاری آپریشنز, ٹارگٹ کلنگ, ایک لمحے کے لیے چلیے اس پر دو لفظ بتائیں. اس وقت کمال صاحب یہاں کے کیا تھے؟ میئر تھے. مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال صاحب. کمال صاحب کے انڈر میں کراچی کے 2 کروڑ عوام تھے. جی ٹھیک تھے نا. ان کے خیال سے نہیں تھے, ان کے خیال سے 40% ایریا کنٹونمنٹ کا ہے, وہ اس کے بارے میں ہوتے ہیں. چھوڑ دیجیے, ہم نے کب کنٹونمنٹ, دیکھو پروجیکٹ ایریاز کو ہم لوگ ٹچ تھوڑے کرتے ہیں. چلیں فار کنوینئنس بولیں کہ تھا انڈر. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو یہ اختیارداری ہے نا, اس میں بلوچ بھی تھا, پشتون بھی تھا, وہ سندھی بھی تھا, اس میں کراچی اور کشمیری بھی تھا, اس میں پنجابی بھی تھا, پورے پاکستان کے لوگ شامل. وہ سب کو ہیڈ کر رہا تھا کون؟ مصطفیٰ کمال صاحب. کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کی؟ اس نے بھی تو کبھی نہیں سوچا. جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جہاں کو وہ خوش رکھ سکتا تھا اس نے رکھا, جہاں پر نیکسٹ اس نے خوش رکھنے کا سوچا تھا ہو سکتا ہے اس کو موقع ملے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ تقسیم آپ کا خراب ہے, کام آپ کا خراب ہے. دیکھو عوام کی طرف جائیں, عوام جب تک کسی کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے, وہ عوام کا نمائندے کا حق ہے کہ وہ اپنے کو اسی طرح رکھے. اس فی الوقتی پاکستان میں جہاں سے کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا کوئی آواز ہو رہی ہے یا آئین اور قانون کے مطابق اگر کہیں چلنے کو کوئی کہہ رہا ہے
آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں. پاکستان کا ہر شخص آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, پاکستان کے کسی کونے پر بھی بات کریں, چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو. ریپرزینٹیٹو نہیں ہے سر, جتنے سندھ کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں, ماروی میمن صاحبہ, ان کا تو پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ اگر آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں. وہ غداری کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. غداری کا لفظ نہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں سر, غداری سے بہت آگے باتیں کر دیتے ہیں. کبھی بھی نہیں کریں, ہماری لاشوں کے اوپر بنے گا. کبھی بھی آئین اور قانون کی بالادستی پر سندھ کے عوام متفق ہیں. سندھ کے عوام کون ہے اس کے اوپر متفق لوگ نہیں. نہیں دیکھو, جب اسمبلی سے آ جائے گا نا, اسمبلی سے آپ بات کریں گے. ابھی بھی آپ نے پنجاب اسمبلی پر ڈال دیا نا, وہاں سے ریزولوشن آ جائے گا. اس لیے اگر کہ اسمبلی نو چانس آف 2/3. دیکھو بات یہ نہ کریں, دیکھو ایک چیز کو دو حصوں میں میرے خیال سے سیاسی پریشر اتنا نون لیگ پہ بلڈ ہوا کہ انہیں ریلیز کرنے کے لیے ایک ریزولوشن لانی پڑی جو قانونی طور پہ تو بے معنی ہے, بٹ سیاسی طور پہ بے معنی نہیں ہے. پریشر ریلیز کے حوالے سے اگر مشرف کو یہ چیف جسٹس صاحب لے ڈوبے تو آپ کو یہ ڈوبنے کی بات تو نہیں, لیکن آپ کے پنجاب میں آپ کو بہت پرابلم ہوگی یہ بجلی مہم سے, جو یہ شہباز شریف صاحب کالی پٹی باندھ کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے. دیکھو اب انصاف کرو, اب آپ دونوں پڑھے لکھے اور انصاف کریں. جب صوبوں کو 1 جولائی 2012 سے اختیار مل چکا ہے, 11 سے اختیار مل چکا ہے, اب 1 سال اس کا پورا ہو رہا ہے, وہ اپنے انرجی یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جائز ہے حق بجانے پہ, میں کہہ رہا ہوں سیاست اچھی ہو رہی ہے, ورک کرے گا یا نہیں. دیکھو میں ایک بتا دوں آپ کو, ابھی پورا پاکستان کو آپ میڈیا والے اتنے آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ آپ نے اچھا کام بھی کیا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, لوگوں کو اب سمجھ ہے, لوگوں کو اب بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب تختی قلم کاغذ میں ہر جگہ آپ پہنچ چکے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اس وقت مجھے 50% پیسہ مل چکا ہے. اگر پنجاب کو بجلی چاہیے وہ اپنا کنٹریبیوشن کا پیسہ دے دے, وہ زیادہ بجلی استعمال کرے. بالکل درست ہے, آپ یہ بات سمجھیں سیاسی طور پہ اگر آج پنجاب سارا نکل کے عوام کی اپنے پیسوں کی, اپنے ٹیکس کی, میرے جیسوں کی, آپ کے جیسوں کے ٹیکس کے پیسوں کی چیزیں توڑ رہا ہے, لیکن وہ نون کو اٹیک نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نون اس بات میں کامیاب ہو گئی ہے. یہ ساری غلطی آپ کی, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سچ ہے, لیکن وہ اس بات میں کامیاب ہو گئی ہے اور وہ اپنے حلقے بھی اسی طرح باندھ کے رکھے گی. آپ کسی ایک حلقے کے جلسہ جلوس کو یا ایک معاملے کو پورے ملک پر یا پورے صوبے پر مسلط نہ کریں. سارے انڈسٹریل ایریاز جہاں پی ایم ایل نون سکسیسفل, فیصل آباد, میں مانتا ہوں آپ کی بات, ذرا ایک لمحے کے لیے جو پیسہ اس وقت پنجاب کو مل رہا ہے وہ 1000 ارب روپے کا ہے, اور جو پچھلی دفعہ اس کو ملا ہے اس میں سے اس کا اب پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں کہ مرکزی حکومت صوبے سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے خرچہ دے سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کبھی یہ وہ پھر اپنی تنخواہ مانگتے تھے مرکز سے, اب مرکز صوبے سے کہہ رہا ہے, تینوں صوبوں سے کہا انہوں نے, شجاعت حسین نے جا کر کے کہا, چودھری نے, کہ بلوچستان کا KPK اور سندھ نے کہا کہ یس ہم قرضہ دینے کو تیار ہیں. پنجاب نے کہا کہ نہیں, پنجاب کا پرابلم نہیں, فیڈرل پرابلم ہے, اس کو پیسہ چاہیے. اب پیسہ آپ کا رکھا ہوا ہے میرے پاس, جب تکلیف کے دن گزر جائیں گے, میزائلوں کا لڑائیاں, میزائلوں کا پھینکنا جب ختم ہو جائے, میزائل بھی مرکز کا کام ہے ویسے, یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. چلے واپس وقت کم ہے سر, یہ بتائیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں کل کو 5 سال کے بعد کیا جنوبی پنجاب صوبے کے چیف منسٹر بن سکیں گے؟ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق وہ اگر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے تو بن سکتے. 5 سال بعد نہیں, وہ ہر وقت بن سکتا ہے. گورنر پہلے بن سکتے ہیں نا, نہیں تو یعنی کہ آپ کے مطابق صوبہ بھی بن جائے گا, وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور پھر وہ الیکشن بھی لڑنا. تو یہ ساری چیزیں عام ابھی دیکھیں ڈسکوالیفائی ابھی تک تو کسی صورت میں ابھی نہیں ہوئے, پروسیجر شروع ہو گیا. میں آئین کا پاسدار ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین کے تقاضوں کو اسپیکر کے فیصلے سے پہلے میں بیان کرنا شروع کروں. آخری سوال ہے, آئین کے مطابق اسپیکر صاحبہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ رولنگ آئے گی. فیصلہ نہیں ہے, فیصلہ نہیں ہے, اگر وہ ریجیکٹ کرے, نہیں فیصلہ نہیں ہے. We'll run out of time, we'll keep saying the same thing, you'll say the same thing as well. پرائم منسٹر صاحب جب یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا, 3 مہینے گزر جائیں گے, تو ان کے بعد جو دوسرا پرائم منسٹر آئے گا وہ آپ پرویز الہی کو بنائیں گے؟ سوال ہی نہیں. پرویز الہی صاحب کو بنانے میں کسی, آپ کا مقصد ہے کہ ہم کسی اپنے اتحادی کو نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ خبر درست ہے. نہیں, اس میں خرابی بھی تو نہیں ہے. خرابی نہیں ہے, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ فرام قاتل لیڈ ٹو پرائم منسٹر نا پرفیکٹ سرکل بن جائے گا. دیکھیں سیاست میں, اس پاکستان کی سیاست میں جو ہاتھ پیچھے سے ہو سکتا ہے, ہاتھ اگر کسی نے پیچھے سے مروڑا یا آپ کے کان میں اگر آپ کے پروڈیوسر نے کچھ کہا تو آپ اس کو مانیں گے, وہ کوشچن کریں گے یا انکار کریں گے. ہم تو کبھی مانتے ہیں, کبھی انکار کرتے ہیں, ہم کبھی کوشچن کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو موقع کی مناسبت سے ریاکٹ کرتے ہیں. جب ہم انکار کر لیتے ہیں تو پھانسی چڑھ جاتے ہیں, یا چوک پر بے نظیر بھٹو کی طرح ہوتے ہیں, یا آصف زرداری کی طرح جیل چلے جاتے ہیں, یا پھر تو سر 4 سال میں آپ نے کچھ نہیں بدلا کیا؟ بہت اچھا بدلا ہے. اچھا,
بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا بدلا ہے, وہ محسوس کر رہے ہیں, لیکن یہ جی کی پاور دیکھنا پڑے گا, کیونکہ زمین اپنے پاور کے ساتھ چلے گا. جی کی پاور ہے. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360 ود آیت اللہ درانی. آپ کا کیا خیال ہے اس شو کے بارے میں؟ facebook.com/agenda360 پہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں ہمیں. آپ اس شو کو بھی پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ٹو یو ٹمارو.